اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما من الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون بات چل رہی ہے وہی آدم اور ابلیس کی۔ پیچھے آپ نے پڑھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے مذعوم اور مدحور بنا دیا اور یہ کہا کہ اب جاؤ، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور جو لوگ بھی تمہاری پیروی کریں گے وہ بھی تمہارے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا، قرینہ بتا رہا ہے کہ یہ اس زمانے میں کہا جب آدم کے ساتھ ان کی بیوی حوا کو بھی پیدا کر دیا تھا۔ میاں بیوی دونوں تھے، ان دونوں سے کہا، اے آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ آدم اور حوا کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا مسکن کیا بنایا؟ جنت۔ فرمایا جاؤ اب جنت میں رہو، تمہارا گھر جنت ہے۔ اور یہ بھی کہا فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، یہ عقل صرف کھانے کے لیے نہیں آتا بلکہ ہر طرح کا فائدہ اٹھانے کے لیے بھی آتا ہے۔ یہ کہنا کہ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، تم جہاں سے چاہو کھاؤ، کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جنت تمہارے استعمال میں رہے گی اور جس پہلو سے جہاں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو فائدہ اٹھاؤ، کوئی رکاوٹ نہیں، کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، کل تمہارے تصرف میں ہے۔
اب آپ یہ کہیں گے کہ کیا جنت کا مالک اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے جنت کا مالک ویسے ہی بنایا تھا جیسے دنیا کا مالک آپ کو بنایا ہے۔ یہ زمینیں، یہ مکانات اور یہ پراپرٹی اصلاً تو آپ کی ہے نہیں، اصلاً تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق دے دیا ہے کہ اسے اپنے نام کرا کے اس کا استعمال کر سکتے ہو۔ اسی بنیاد پر تو شاعر نے کہا تھا، ذرا شعر کا مطلب بتاؤ حذیفہ۔ دہ خدایا یہ زمین تیری نہیں میری نہیں، دہ خدایا یہ زمین تیری نہیں میری نہیں، تیرے آبا کی نہیں تیری نہیں میری نہیں۔ کیا مطلب؟ مجھے بتاؤ ڈائریکٹ، کیا مطلب عبداللہ؟ یہ زمین نہ اللہ کی، نہ اللہ کے باپ کی، نہ میری، یہی مطلب ہے؟ بولو۔ یہ تو اردو کا شعر ہے نا، کیا بہت پیچیدہ اور ٹیڑھا شعر ہے؟ تو بہت آسان اور سادہ سا ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہا؟ دہ خدا کے معنی، دہ خدا کے معنی دیہات کا مالک، زمیندار۔ اے دیہاتوں کے مالک، اے زمینداروں، یہ زمین نہ تمہاری ہے، نہ تمہارے باپ کی ہے، نہ میری ہے، نہ میرے باپ کی ہے، کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ تو آسان سا مطلب ہے، اس میں کون سی پیچیدگی تھی جو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی؟ کیوں حذیفہ؟ دے خدا سے؟ اچھا، تب تو یہ مطلب بھی آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ ایک شعر اور سناتا ہوں۔ معجزہ شق القمر کا ہے مدینہ سے آیا، معجزہ شق القمر کا ہے مدینہ سے آیا، مہ نے شق ہو کر لیا ہے دین کو آغوش میں۔ کیا مطلب؟ جلدی بولو۔ معجزہ شق القمر کا ہے مدینہ سے آیا، مہ نے شق ہو کر لیا ہے دین کو آغوش میں۔ کیا مطلب؟ بولو نا۔ ارے کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے، اردو نہیں جانتے آپ لوگ؟ شق القمر کا معجزہ مدینہ سے آیا ہے، اور مہ مانے چاند کے ہوتے ہیں، چاند دو ٹکڑے ہو کر کے اس معجزے کی جانب رہنمائی کر رہا، یہی مطلب ہے؟ ارے بولو بھائی، بولو نا۔ اگر یہی مطلب ہے تو معجزہ شق القمر مکہ میں پیش آیا تھا کہ مدینہ میں؟ مکہ میں، تو مدینہ سے کیسے آیا ہو گیا؟ چاک ہے چاک، بھائی چاک لا کے رکھو، ہماری گھنٹی میں ضرورت پڑ سکتی ہے، پڑتی رہتی ہے۔ چلو چلو ہے، اتنا کام چلے گا۔ یہ ہے مدینہ،
مدینہ یہی ہے نا؟ میم اور ہے مہ، میم اور ہے مہ شق ہو گیا تو دین کو آغوش میں لے لیا. نہیں ہوا؟ کتنا آسان سے ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہے. مدینہ سے نہیں، لفظ مدینہ سے آیا ہے، یوں ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ آسان میں یہ کون سی ایسی پیچیدگی تھی؟ تو بہرحال تو فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، فائدہ اٹھاؤ، کوئی پابندی نہیں، کوئی بندش نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس شجرہ کے قریب مت جانا تم دونوں کہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ. مولوی صاحب اس شجرہ کے قریب مت جانا کہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ. شجرہ سے مراد شجرہ سے مراد زور سے بولو، یہ مراد ہے کہ معنی ہے؟ شجرہ کے معنی درخت. درخت سے مراد کون سا درخت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا؟ محذوف نہیں پوچھ رہا ہوں، گیہوں کا درخت تھا. چلیے گیہوں کا درخت مان لیا جائے تو دو سوال پیدا ہوتا ہے. ایک سوال تو یہ کہ گیہوں میں کون سی ایسی کشش تھی کہ حضرت آدم اور حوا کود پڑے، جا کے کھا لیا؟ ارے کوئی پھل ہوتا، انناس ہوتا، کیلا ہوتا، سیب ہوتا تو سمجھ میں آیا ہے. لیکن یہ انسان دھان اور گیہوں پر ٹوٹ پڑے، وہ بھی پیڑ میں لگا ہوا. کون سی ایسی چیز تھی کہ جو کھانے کی تھی اور نہیں برداشت کر سکے کود پڑے؟ اس کے باوجود بھی دھتورا کھانے سے آپ کو روک دیا جائے تو دھتورا کھا لیں گے؟ اچھا چلیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ دھان مت کھائیے گا، جا کے دھان چبا لیں گے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ بھئی ٹھیک ہے روکا تو، مگر ایسی چیز سے تو نہیں روکا تھا کہ جس میں کوئی کشش ہو، جس میں کوئی کھنچاؤ ہو. نہ کھاتے، وہ کھانے کی چیز کچی تھی بھی نہیں. ایسے بھی آپ دھان اور گیہوں تو کھاتے نہیں ہیں، تو جو چیز کچی کھانے کی ہی نہیں ہے، پیڑ میں لگی ہوئی کھانے ہی کی نہیں، اس کو کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ صرف اس لیے کہ روک دیا گیا تھا. یہ تو سرکشی ہے. ایک بات. دوسری بات، شجرہ تو پیڑ کو کہتے ہیں نا. گیہوں کا پیڑ ہوتا ہے کہ پودا ہوتا ہے؟ تب دو مسئلہ پیدا ہو گیا. اس سے بچنے کے لیے مفسرین کی ایک بڑی تعداد کا تو وہی خیال ہے جو آپ لوگوں نے بتایا کہ گیہوں کا پودا ہے، اس سے مراد شجرہ سے. لیکن ایک جماعت ایسی بھی ہے جس کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد کون سا درخت ہے ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا. کوئی درخت رہا ہوگا، کون سا تھا؟ جب تک اللہ تعالیٰ نہ بتائیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتائیں تب تک ہم کو کیسے معلوم؟ ان دونوں نے نہیں بتایا، اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ کون سا درخت تھا کوئی درخت ضرور. اور یہ کافی ہے.
جب اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا تو ہمیں اس کھوج کرید میں پڑنے کی کیا ضرورت؟ کوئی درخت رہا ہوگا جس سے روکا ہوگا، اللہ تعالیٰ بتا دیتے تو ہمارے علم میں صرف اضافہ ہو جاتا، نہیں بتایا صرف ہم پتہ نہیں پائیں گے، نہ ہم کو اس سے رکنا ہے، نہ وہاں جنت میں جا کر کے اس کو کھانا ہے، اور جس جنت میں جانا ہے اس جنت میں کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ خود قرآن نے کہا ہے جتنا ہوگا کل استعمال کرو، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو جب ہماری جنت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی تو جس جنت کی بات گزر چکی ہے اس جنت میں کس چیز سے روکا گیا تھا پتہ نہ چل سکے تو ہمارا کون سا نقصان؟ یہ ہے کوئی نقصان؟ تو جانے دیجیے۔ ایک محقق کا خیال یہ ہے کہ شجرہ سے مراد وہ چیز ہے جس سے جنسی لذت حاصل کی جاتی ہے، اور اس کو شجرہ سے تعبیر اس لیے کیا گیا ہے کہ نسل میں افزونی کا ذریعہ وہی ہے۔ جیسے پیڑوں میں پھل لگتے ہیں ایسے ہی اس میں بھی پھل لگتے ہیں، اور پھل ہم لوگ ہیں۔ تو جنسی ضرورت کی جانب اشارہ کیا گیا ہے لفظ شجرہ کے ذریعے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا جنت میں رہو، جنت کی تمام چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ تم دونوں میاں بیوی ایک ساتھ رہو گے تو اس کا امکان ہے کہ جنسی ضرورت بھی پوری کرو۔ تم دونوں جنسی ضرورت پوری مت کرنا ایک ساتھ رہنے کے باوجود۔ تو ہذہ شجرہ سے اشارہ کس جانب ہے؟ میاں اور بیوی کی جنسی تسکین کا سامان جس سے فراہم ہوتا ہے اسے شجرہ سے تعبیر کیا ہے۔ ایک محقق کا خیال یہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے آ بھی رہا ہے کہ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، کہ شیطان نے ان دونوں کے اندر وسوسہ اندازی کی تاکہ وہ ان کے سامنے کھول دے اس کو جن شرمگاہوں کو چھپایا گیا تھا، اور جب جنسی ضرورت کی تکمیل کریں گے تو کپڑا اتاریں گے۔ شیطان چاہتا تھا کہ کپڑا اترے، یہ دونوں ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو دیکھیں، اور ایک بار کپڑا اتر جائے گا تو اترتا رہے گا، کہیں جائز طریقے سے اترے گا تو کہیں ناجائز طریقے سے بھی اترے گا، اس طرح ایک فتنے کا آغاز ہو جائے گا۔ اور اگر دونوں ایک دوسرے سے جنسی ضرورت پوری نہیں کریں گے تو پتہ بھی نہیں رہے گا کہ یہ بھی کوئی کام کرنے کا ہے زندگی میں، اس لیے لوگ ہمیشہ بچے رہیں گے۔ یہ انہوں نے دلیل دی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کسی مفسر نے یہ رائے نہیں لی ہے، ایک محقق کی رائے ہے یہ۔ بہرحال یہ بھی بالکل بے وزن اور بے دم یہ رائے بھی نہیں ہے، اگرچہ کسی نے نہیں لیا ہے، اس میں بھی دم ہے اور اسے شجرہ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ شجرہ کا استعمال آپ کے ہاں قرآن مجید میں جن جن پہلوؤں سے ہے ذرا دیکھ لیجئے، آپ کو آسانی ہوگی۔ لیکن ایک رائے اور بھی ہے، وہ بھی میں بتا دوں تب بات آگے بڑھاتا ہوں۔ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ شجرہ سے مراد خیر اور شر ہے۔ خیر اور شر کی معرفت، تو خیر و شر کی معرفت کے قریب مت جانو، ہمیشہ انسان کے بجائے جانور بنے رہ جاؤ گے۔ یہ دوسری والی بات نہیں بتائی، خالی پہلی والی بات بتا کر چھوڑ دی، لیکن اس رائے کو بہت کم لوگوں نے اہمیت دی ہے۔ یہ چار رائیں آپ کے سامنے ہیں۔ اب دیکھیں جہاں تک پہلی رائے کا تعلق ہے کہ اس سے مراد گیہوں کا پودا ہے، تو اس سوال کا جواب تو میرے پاس نہیں ہے،
کہ آخر گیہوں میں کون سی ایسی کشش تھی کہ حضرت آدم اور حوا نے اس کو کھا لیا، چکھ لیا؟ اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں، اور شاید کسی کے پاس نہ ہو۔ لیکن دوسرے سوال کا جواب موجود ہے، وہ یہ کہ شجرہ کا اطلاق صرف پیڑوں پر نہیں ہوتا، یہ پیڑوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے، پودوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے، حتیٰ کہ بیلوں کے لیے بھی اس کا استعمال ہے۔ بیل جانتے ہیں؟ بیلیں جو لستی ہیں، چڑھتی ہیں، وہ دیکھو بیلیں پیڑ پر چڑھی ہوئی ہیں، وہ دیکھو وہ پیڑوں پر جو بیلیں چڑھی ہوئی ہیں، دیکھ رہے ہو نا؟ ان کے لیے بھی کوہڑا، لوکی وغیرہ سب اسی میں آئیں گے، ان کے لیے بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیجئے، سب سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ شجرہ کا استعمال کلمہ طیبہ کی تعبیر کے لیے بھی ہے۔ آپ چاہیں تو اسے خیر کہہ سکتے ہیں، خیر کی معرفت۔ فرمایا، سورہ ابراہیم کھولو، آیت نمبر 24۔ آیت مل گئی؟ ہاں جی۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ۔ کلمہ طیبہ کو شجرہ طیبہ سے تشبیہ دی گئی ہے، تو یہ خیر کے لیے استعمال ہوا کہ نہیں؟ اسی میں آگے آیت نمبر 26 میں دیکھ لیجئے، کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ بھی آیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کلمہ خبیثہ کو شجرہ خبیثہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پھر دیکھیے، باقاعدہ پیڑوں کے لیے بھی شجرہ کا استعمال ہے، اگرچہ اس کی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کہ قرآن کے ان استعمالات سے تو لگتا ہے کہ اس کا استعمال پیڑوں کے لیے نہیں ہے۔ پیڑوں کے لیے بھی آپ دیکھ لیں، سورہ مومنون کھولیے، آیت نمبر 20۔ آیت ملی؟ سورۃ المؤمنون، آیت نمبر 20۔ وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِینَاءَ تُنبِتُ بِالدُّهْنِ، ہے یہ ایک ایسا درخت ہے جو طور سینا میں نکلتا ہے اور تیل اس سے نکلتا ہے، تیل۔ اشارہ کس کی جانب ہے؟ طور سینا کے علاقے میں جس پیڑ سے تیل نکلتا تھا وہ کون سا پیڑ تھا؟ زیتون کا۔ اب زیتون کو صریح بھی دیکھ لیجئے، سورہ نور کھولیے، سورہ نور آیت نمبر 35۔ آیت مل گئی؟ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ زَيْتُونَةٍ۔ دیکھیے، سیدھے سیدھے شجرہ زیتونہ کے لیے استعمال ہوا ہے، زیتون کے درخت کے لیے، اور زیتون کا پودا تو ہوتا نہیں، پیڑ ہوتا ہے۔ بیلوں کے لیے بھی دیکھ لیجئے، سورہ صافات کھولیے، آیت نمبر 146۔ سورہ صافات آیت نمبر 146۔ آیت مل گئی؟ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالا
اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ میں نے بڑا ظلم کیا اپنے اوپر، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو میں بڑا نقصان اٹھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، اور معاف کرنے کے بعد مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو لے جاؤ اور ساحل پہ اگل دو۔ ریت پہ آ کے اگل دیا، لیکن وہ پیٹ میں رہنے کی وجہ سے اس قدر کمزور ہو گئے تھے کہ اپنے آپ ہل نہیں سکتے تھے۔ اب دھوپ ہوتی تو ریت جلنے اور تپنے لگتی اور اس کمزور سے جسم کو جھلسا دیتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، میں نے کدو کا درخت ان پر اگا دیا۔ کدو کا درخت ہوتا ہے، بیل ہوتی ہے، اس کے لیے بھی شجرہ کا استعمال ہوا ہے۔ تو یہ سوال تو باقی نہیں رہ جاتا کہ شجرہ کا اطلاق صرف درختوں پر ہوتا ہے، اس لیے اگر گیہوں کو مراد لیا جائے تو گیہوں کا پودا ہوتا ہے، درخت نہیں۔ اردو میں ہوتا ہوگا، عربی میں تو شجرہ اس کے لیے بولا جا سکتا ہے۔ تو چونکہ پہلے سوال کا جواب نہیں بن پڑتا، دوسرے کا جواب تو مل جاتا ہے، لیکن اس سوال کا جواب نہ بن پانے کی وجہ سے یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ وہ گیہوں ہی کا درخت رہا ہوگا۔ جہاں تک شر اور خیر کی معرفت کی بات ہے تو وہ تو میں نے ابھی آیتوں کی روشنی میں بتا دیا کہ شجرہ سے خیر و شر کی معرفت کو مراد لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کون سا پیڑ تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا تو ہم کیا جانیں، بات صحیح ہے، جب نہیں بتایا تو ہم کیا بتائیں۔ پھر جہاں تک اس کا تعلق بنتا ہے کہ شجرہ سے مراد شوہر اور بیوی کی جنسی تعلق کو شجرہ سے تعبیر کیا گیا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، ناممکنات میں سے نہیں ہے، کیونکہ شجرہ کے ذریعے سے اس کی جانب اشارہ کرنا اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ جیسے شجرہ میں پھل لگتے ہیں ایسے اس عمل سے بھی پھل لگتے ہیں، اور ہم سب لوگ پھل ہی تو ہیں۔ تو اس لیے قطعی طور سے کچھ کہنا بہت مشکل ہے، لیکن ان دوسری اور تیسری رائےوں میں سے جس رائے کو بھی لیں وہ زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے۔ کیا؟ ایک تو یہی جنسی تعلق، یا پھر نہیں معلوم کہ وہ کون سا درخت تھا، ہے نا۔ فرمایا کہ اس نے یہ کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ دیکھو اس درخت کے پاس مت جانا، اگر تم اس درخت کے پاس پھٹکے اور جس سے روکا گیا ہے تم نے وہ کر لیا تو بس یہ سمجھو کہ تمہارا شمار بھی ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ ظالم سے مراد اپنے اوپر ظلم ڈھانے والا، جو لوگ غلط کام کر کے اپنے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں اور اپنے آپ کو سزا کا مستحق بنا لیتے ہیں، تمہارا بھی شمار انہی لوگوں میں ہو جائے گا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا، لیکن انسانوں کو جو آزادی حاصل ہے اور چیزوں کے انتخاب کی جو آزادی حاصل ہے، اس کی وجہ سے کبھی کبھی انتخاب میں غلطی کر جاتا ہے، فریڈم آف چوائس گڑبڑ بھی ہو جاتا ہے، اس کا ناجائز و غلط استعمال بھی ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا۔ آپ کو اختیار دے دیا جاتا ہے تو اس اختیار سے کبھی گڑبڑ نہیں کرتے، کر لیتے ہیں۔ یہاں بھی وہی ہوا، شیطان نے دیکھا کہ چلو موقع مل گیا، موقع مل گیا، ہم تو اللہ تعالیٰ سے کہہ کے آئے تھے کہ ہم آدم کو اور اس کی ذریت کو بھٹکا کے چھوڑیں گے، رائے راست پہ رہنے نہیں دیں گے، اور تیری صراط مستقیم یعنی توحید کی راہ پر چلنے نہیں دیں گے۔ بہت کم ایسے ہوں گے جو ہمارے پھندے سے نکل کر اس راہ پر چل سکیں گے، ورنہ اکثریت کو ہم گمراہ کر دیں گے، بھٹکا دیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جا، کہا لیکن مجھے موقع ملنا چاہیے، کہا موقع دیا گیا جا۔ اب اس موقع کا فائدہ اس نے اٹھایا کہ ایک پابندی ہے، اب اسی بہانے سے
اس کی نافرمانی سامنے لائی جا سکتی ہے۔ تو شیطان پیچھے پڑا کہ اب اسی بہانے اسے ننگا کر دینا ہے۔ ننگا اس معنی میں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو حلۂ جنت ان کو پہنایا تھا، یہ دھمکی بھی دے دی تھی کہ اگر تم نے اس کا غلط استعمال کیا اور جس پر پابندی ہے اس کے قریب پھٹکے تو یہ حلۂ جنت اتر جائے گا اور تم ننگے ہو جاؤ گے۔ اس نے سوچا کہ نافرمانی کروا دوں تاکہ ننگے ہو جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس سے منع کیا گیا ہے اگر تم اس سے رکے نہیں تو گویا خود لباس اتارنے والے بنو گے، اور جب لباس اتارو گے تو تمہاری یہ شرمگاہیں میاں بیوی ہی نہیں شیطان بھی دیکھے گا، اور پھر یہ لباس اترنے کا سلسلہ جاری ہو جائے گا۔ ابلیس یہی چاہتا تھا کہ اسے بے عزت بے رسوا کر دے، بے لباس کر دے۔ اب یہ آیا فوسوسہ، وسوسہ کے معنی ہاں بتاؤ، دل میں بات ڈالنا۔ اس نے دل میں بات ڈالی، کیا کہا؟ ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ پہلے تو وہ گیا اور اس نے کہا کہ جناب آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے پاس پھٹکنے سے کیوں روکا ہے؟ کہا نہیں مجھے تو نہیں معلوم۔ کہا میں تو جانتا ہوں کہ کیوں روکا ہے، لیکن بتانے سے کیا فائدہ؟ بتا بھی دوں تو آپ تو مانیں گے نہیں، اس لیے کہ آپ ہمیں دشمن سمجھتے ہیں، اور دشمن کی بات پہ بھروسہ تو دشمن کرتا نہیں، جانے دو۔ تجسس پیدا کر دیا، سسپینشن پیدا کر دیا۔ اب ان کے دماغ میں یہ گھومنے لگا کہ بھائی پتہ لگانا چاہیے کیوں روکا، پتہ لگانا چاہیے کیوں روکا۔ یہ کیوں والی بیماری سارے انسانوں میں ہے، سب میں، آپ میں بھی ہے، ہم میں بھی ہے۔ آخر کیوں ایسا ہوا؟ پھر وہ موقع دیکھ کر کے ملا، دیکھا کہ ابھی تک یہ بچ رہے تھے مگر اب میری طرف دیکھ رہے ہیں، لگتا ہے کہ یہ جاننا چاہتے ہیں۔ تو پھر متوجہ ہو کر کے کہا کہ آدم میں بتا تو دیتا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم میری بات نہیں مانو گے، تو کیا فائدہ بتانے سے، اس لیے نہیں بتاؤں گا۔ پھر چلے گئے، تجسس اور بڑھا دیا۔ اور جب کسی چیز کے سلسلے میں تجسس بڑھ جاتا ہے نا، تو جو آدمی ابھی تک بے نیاز تھا اب وہ نیاز مند ہو جاتا ہے۔ بس ابلیس کے تعلق سے ان کی نیاز مندی کا آغاز ہو گیا۔ ایک بار، دو بار، چار بار، 10 بار آیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ ضروری نہیں ہے، اس نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ جو آدمی کسی کا دشمن ہو وہ ہمیشہ دشمنی ہی ساتھ ہے، دوستی بھی کر سکتا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ دشمن کی بات پہ بھروسہ نہیں کرتا، چاہے وہ کتنی ہی اچھی بات کیوں نہ ہو، اس لیے کوئی فائدہ نہیں۔ اب جب ان کی طرف سے یہ خواہش ہو گئی کہ نہیں بتائیے، مانیں گے کیوں نہیں، نہیں بتائیے، مانیں گے کیوں نہیں، بس جب دیکھا کہ اب لوہا گرم ہے تو چوٹ دے دی، پل بن گیا ہے تو ٹان مار دیا۔ اس نے کہا کہ آپ کے رب نے آپ دونوں کو اس شجرہ سے نہیں روکا ہے مگر اس لیے کہ اگر آپ اس کے قریب جائیں گے اور مستفید ہو لیں گے تو یا تو آپ دونوں فرشتہ ہو جائیں گے یا انسان رہتے ہوئے خلود پا جائیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ اب دیکھیے حملہ کہاں سے کیا؟
فرشتہ ہو جائیں گے، جب فرشتہ ہو جائیں گے تو گناہ کریں گے ہی نہیں، اور جب گناہ کریں گے نہیں تو سزا ملے گی نہیں۔ یوں جس جنت میں آپ آئے ہیں اس جنت میں ہمیشہ کے لیے براجمان ہو جائیں گے۔ یا یہ نہیں تو کم سے کم یہ ہوگا کہ آپ کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہو جائے گی اور کبھی آپ کو موت نہیں آئے گی، آپ دونوں کو، اگر اس کو کھا لیں گے، کیونکہ یہ امرت ہے، اس کو کھا لینے کے بعد موت نہیں آتی۔ اب انہوں نے سوچا ہوگا کہ اگر فرشتہ ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کے داعیات اور جذبات ختم ہو جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب گناہ کبھی نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو اللہ تعالی ہماری گرفت نہیں کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت ہماری پکی ہو گئی۔ بس نکالا مطلب، اس کا مطلب یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، مطلب تو ہم لوگ خوب تیز نکالتے ہیں نا۔ یا اگر ہمیشہ کے لیے ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم کبھی مریں گے نہیں، اور مرنے کے تصور سے انسان ایسے بھاگتا ہے۔ وہ مرنا کب چاہتا ہے؟ کون مرنا چاہتا ہے بتائیے؟ ہاتھ اٹھائیے، آپ میں سے کون مرنا چاہتا ہے؟ ایمانداری سے اٹھائیے گا۔ تب اگر آدم بھی نہیں چاہتے تھے کہ ہم مریں تو میاں بوڑھا سے بوڑھا آدمی بھی جو اپنا وجود ڈھو رہا ہو وہ بھی مرنا نہیں چاہتا۔ پھر آپ کے امثال میں لے چل رہا ہوں۔ امثال میں ایک بڑھیا تھی، روز کہتی تھی اپنے انتہائی بڑھاپے کی وجہ سے، پتہ نہیں کہاں کاغذے غائب ہو گیا ہے، سب مر گئے ہمارے ساتھ کے لوگ، ہمارا ہی نمبر نہیں آ رہا ہے، اتنی مصیبت میں بڑھاپا کٹ رہا ہے۔ ایک روز گٹھری گرا کر کے اور یہی دہرا رہی تھی، تب تک موت کا فرشتہ آ گیا۔ امثال میں ہے نا؟ اچھا بوڑھا تھا، چلو بوڑھیا کے بجائے بوڑھا کر دو، ہوا کے بجائے آدم کو مان لو، چلو کوئی بات نہیں، بوڑھا تھا۔ اب وہ بیٹھا اور فرشتہ نے کہا جی آپ نے مجھ کو بلایا ہے؟ کہا آپ کون؟ کہا کہ میں موت کا فرشتہ ہے، تری یہ بجوا اٹھوا دیتے ہیں، یہی نے کہا تھا۔ وہ بھی مرنا نہیں چاہتا، جو رات دن کھانستا ہے، نیند نہیں آتی، بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ چکا ہے، قبر میں پاؤں لٹکائے ہوئے ہے، وہ بھی مرنا نہیں چاہتا۔ تو اگر آدم نے سوچا کہ اگر ہم کھا لیں گے تو اس کا مطلب ہمیشہ زندہ رہیں گے، مریں گے نہیں، بہت اچھا ہے۔ یوں پھنس گئے مولوی صاحب، پھنس گئے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ، اور اس نے پکی قسمیں کھا کر کے یہ بات کہی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اگرچہ اللہ نے مجھ کو تمہارا دشمن قرار دیا ہے، لیکن اس معاملے میں، اس میٹر میں میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، تم سے ہمدردی کر رہا ہوں۔ مقاسمتن کے اندر تو اگرچہ مفہوم ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کسی کام کو کرنے کا، جس کو آپ اپنی بلاغت یا نحو کی زبان میں مشارکت کہتے ہیں، کہ مقاسمت مفعالت سے ہے اور مفعالت میں مشارکت پائی جاتی ہے۔ جو لوگ بھی فریقین ہوتے ہیں تو دونوں کی طرف سے عمل پایا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی صیغہ مفعالت کا استعمال تاکید کے لیے بھی ہوتا ہے، تکثیر اور مبالغہ کے لیے بھی ہوتا ہے۔ یہاں اسی معنی میں ہے، مبالغے کے لیے، یعنی خوب زوردار قسمیں کھا کھا کے اس نے ان دونوں کو اطمینان دلایا کہ میں آپ لوگوں کا خیر خواہ ہوں، اس لیے اگر آپ میری بات ماننا چاہیں تو مانیں، خیر خواہوں کی بات ماننے ہی میں فائدہ ہے، باقی نہ ماننا چاہیں تو آپ جانیں۔ بس مولوی صاحب آ گئے جھانسے میں۔
فدلاہما بغرور، یوں بہت پختہ قسم کھا کر انہیں اطمینان دلا کر دھوکے سے ان دونوں کو شیشے میں اتار لیا۔ دلہ آپ جانتے ہیں نا کہ یہ تو ڈھیل دینے اور نیچے اتارنے اور ڈول کنویں میں ڈالنے کے لیے آتا ہے نا۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ کسی کو پھنسانا چاہتے ہو اور جا کے ڈول ڈال کر کے اس کے بعد پہلے اسے بٹھائیں اس کے بعد کھینچ لے۔ مچھلی کا شکار کیا ہے بنسی سے کہ نہیں؟ یہ تدلیتن اسی کے لیے آتا ہے۔ تو یوں دھوکہ دے کر الفاظ اور جملے پھینک کر ان کو شیشے میں اتار لیا۔ آج کل جملے بہت پھینکے جاتے ہیں لوگوں کو شیشے میں اتارنے کے لیے، باقاعدہ پوری ایک سرکار ہی جملے باز ہے، جملے بازی کرتی ہے۔ جملے بہت کام کرتے ہیں، یہ مت سمجھیے گا کہ کام نہیں کرتے۔ میں ایک ڈاکٹر صاحب کے ہاں بیٹھا ہوا تھا، ڈاکٹر ثاقب صاحب کے ہاں، انہوں نے بتایا کہ میرے ہاں ایک بار ایک ہریجن کی عورت آئی اور بات ایسی حکومت کی چل گئی تو بے انتہا اسے گالیاں دے رہی تھی۔ میں نے پوچھا بھئی تم اس قدر کیوں جلی کٹی ہو؟ کہا اس لیے جلی کٹی ہوں کہ لوگ آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم کو جتا دو تو میاں لوگوں کو یہاں سے پاکستان بھگا دیں گے، اور جب کل بھاگ جائیں گے تو تم ہی لوگ پڑوس میں ہونا، یہ کل بلڈنگیں، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے سب تمہارے ہو جائیں گے۔ ہم لوگوں نے دے دیا، جہاں تھے وہیں پڑے ہیں، نہ کوٹھی مل رہی نہ بلڈنگ مل رہی ہے۔ یہ سب جملے ہوتے ہیں، پھینکے جاتے ہیں۔ قاسمہما بغرور، دھوکہ دینے کے لیے الفاظ اور جملوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ تو اسی کو شیشے میں اتارنا کہتے ہیں۔ تو اس نے ان دونوں کو شیشے میں اتار لیا دھوکے سے۔ دھوکے سے مطلب جملے پھینک کر، اور نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اس درخت سے فائدہ اٹھا لیا۔ فلما ذاق الشجرہ، تو جب انہوں نے اس درخت کا ذائقہ لے لیا، بدت لہما سوآتہما، تو ان دونوں کی شرم گاہیں، سوآتن کے معنی شرم کی جگہ کو کہتے ہیں، تو ان دونوں کی شرم گاہیں کھل گئیں۔ اب پتہ نہیں انہوں نے اپنی شرم گاہیں کھولی جنسی تسکین کے لیے، جیسا کہ ایک صاحب نے کہا کھلی تو کھلی رہ گئی، یا یہ کہ اس فعل کو انجام دینے یعنی اس درخت کا پھل کھا لینے کی وجہ سے بطور سزا ان کا لباس اتر گیا، ہو سکتا ہے۔ اب اس سلسلے میں کیا کہیں؟ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تفقہ تو فعل شروع ہے نا، معلوم ہے، افعال شروع کے افعال میں سے ایک بھی ہے۔ تو یہ دونوں اپنے اوپر درخت کے پتے گونتھنے لگے۔ خصفن کے معنی گانٹھنا، گونتھنا، سلنا۔ اب ظاہر ہے کہ ان کے پاس سلائی مشین تو تھی نہیں، بس جب شرمگاہ کھلی تو جلدی سے درخت کے بڑے بڑے پتے جو جنت میں تھے وہ لے کر کے اپنی شرمگاہوں پر کانٹا اوٹا سے گونتھنا شروع کر دیا کہ کم از کم شرمگاہ تو چھپ جائے۔ دونوں نے اپنی اپنی شرمگاہیں چھپانی شروع کر دیں۔ جب یہ منظر اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو فرمایا وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا، ان کے رب نے ان کو پکارا، اے آدم و حوا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہیں تھا؟ کہا نہیں تھا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت پھٹکنا، نہیں کہا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے کہا نہیں تھا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے، یہ کہا نہیں تھا؟
اور اگر میں نے یہ تم سے کہا تھا کہ دیکھو اس درخت کے پاس مت جانا، اور ہاں ابلیس سے بچ کے رہنا، یہ اسی کے ذریعے سے تمہیں گمراہ کر سکتا ہے، تو یہ تنبیہ کر دینے کے بعد آخر کیسے تم اس کے جھانسے میں آ گئے؟ سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک ہی موقع رکھا تھا شیطان کے گمراہ کرنے کا، تو کم از کم اس موقع کو تو سمجھنا چاہیے نا کہ یہ ہماری بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ پوری آزادی، صرف ایک پابندی، تو اس ایک پابندی کے تعلق سے تو بیدار رہنا چاہیے تھا نا۔ ایک پابندی بھی نہیں جھیل سکے تم، اور شیطان تم کو بہکانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اچھا پہلے پڑھ لو تب۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب ان دونوں نے فوراً رونا گڑگڑانا شروع کر دیا، بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا دیا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، یہ خود واقعی ہم نے تیری نافرمانی کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ہمارا قصور ہے، اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، اگر تم نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہمارے اوپر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم لازماً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جس طرح تغفر لنا میں لم ہے، ایسے ہی ترحمنا میں بھی لم محذوف ہے۔ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہمارے اوپر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے اللہ، غلطی تو ہو گئی لیکن تجھ سے معافی چاہتے ہیں، اگر تو معاف کر دے تب تو ہمارا مسئلہ حل ہوگا، ورنہ اب ہم گئے۔ مولی صاحب، غلطی ہوئی، ایک ہی غلطی ہوئی تھی ابلیس سے، حذیفہ، ایک ہی غلطی ہوئی تھی کس سے؟ ابلیس سے، اور ایک ہی غلطی ہوئی آدم و حوا سے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو راندے درگاہ کر دیا اور آدم و حوا کو معاف کر دیا، چھوڑ دیا۔ یہ دوہری پالیسی نہیں ہے، ناانصافی نہیں ہے۔ آپ دونوں کو سنیما دیکھتے ہوئے پاؤں، ایک کو چھوڑ دوں اور ایک کو ناپ دوں، یہ ظلم نہیں ہے، ناانصافی نہیں ہے۔ ہاں، دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک نے غلطی کی تو غلطی ماننے کو تیار نہیں ہوا اور اس کی تعویل شروع کر دی، اور دوسرے نے غلطی کی تو فوراً معافی مانگ لی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسانوں سے غلطی ہو جانا کوئی حیرت ناک بات نہیں ہے۔ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان تو خطا و نسیان کا پتلا ہے ہی۔ انسانیت یہ ہے کہ اگر غلطی ہو جائے اور سمجھ میں آ جائے کہ غلطی ہو گئی ہے تو فوراً غلطی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے، آئندہ ایسی غلطی نہ کرنے کا عہد کرنا چاہیے، یہ انسانیت ہے۔ اور غلطی کرنے کے باوجود اس کی تعویل کرنا، اس پر اڑ جانا اور اسے غلطی نہ ماننا، مزید غلطیوں کے لیے پلاننگ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ ابلیسیت ہے، یہ آدمیت اور انسانیت نہیں ہے۔ آدم نے غلطی کی، معافی مانگ لی، ابلیس نے غلطی کی، معافی نہیں مانگی۔ اب کیا کریں گے؟ ابلیسیت اختیار کریں گے کہ انسانیت، آدمیت یا انسانیت اختیار کرنا ہے تو اپنے دادا آدم کی اتباع کرنی ہوگی۔ اولاً تو غلطی نہ کریں، اور اگر غلطی ہو جائے اور معلوم ہو جائے کہ غلطی ہو گئی ہے تو اپنی غلطی کی معافی صاحب معاملہ سے مانگیں، یہ انسانیت ہے۔
غلطی پہ اڑے نہیں، اگر اڑ گئے تو پھر شیطان ہو گئے، انسان نہیں رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی دیکھو، اب تم لوگوں کو جانا ہے دنیا میں، تم کو بھی اور ان کو بھی۔ ابھی تک تو ہم نے یہیں رہنے دیا تھا کہ جنت میں رہو، تمہارا جنت کا یہ قیام ایک عارضی قیام تھا، اب مستقلاً سکونت اختیار کرنی ہے دنیا میں تم لوگوں کو، یہ ہمارے پلان کا حصہ ہے۔ یہ مت کہیے گا کہ آدم نے غلطی کی اس لیے اٹھا کے دنیا میں پھینک دیا، یہ بات نہیں ہے۔ جیسے کسی گیسٹ ہاؤس میں آپ کسی کو وقتی طور سے ٹھہرائیں اور بعد میں لے جا کر کے اس کے اپنے محل میں منتقل کر دیں یا اپنے مکان میں منتقل کر دیں، بالکل ایسے ہی یہاں بھی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عارضی طور سے وہاں ان کو رہنے کا حکم دیا تھا، اور وہاں بھی ایک پابندی لگائی تھی، باقی پوری آزادی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے پروگرام کا ایک حصہ تھا کہ ایک خاص مدت کے بعد دنیا میں بھیجنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بس اب یہ ٹائم پورا ہو گیا جنت میں رہنے والا۔ اہبطوا قال اہبطوا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب حبوط کرو، یعنی نیچے اترو۔ اے مولوی صاحب، آسمان سے اب زمین پہ آؤ، جنت سے فرش پہ آؤ، سمجھے آپ؟ اب جاؤ دنیا میں اترو، مگر یاد رکھنا بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ ابلیس نے تو باقاعدہ کہہ دیا ہے کہ میں اس کو بھٹکاؤں گا، گمراہ کروں گا، ہر طرف سے اس پر اپنے حربے آزماؤں گا، اسے راہ راست پہ رہنے نہیں دوں گا، اور میں ثابت کر دوں گا کہ یہ مجھ سے اچھا نہیں۔ وہ تو چیلنج دے کے کھلا ہوا دشمن بن کے آیا ہے، لیکن تم کو بھی اسے دشمن سمجھنا پڑے گا۔ اگر ایک دشمن کسی کو اپنا دشمن سمجھ رہا ہے اور وہ اسے اپنا دوست سمجھ رہا ہے تو ہمیشہ دھوکہ اٹھائے گا، دھوکہ کھائے گا، گھاٹا اٹھائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تو تمہیں دشمن سمجھ رہا ہے، تم بھی اب اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ اے مولوی صاحب، تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تم دونوں اس بات کو یاد رکھنا۔ اور دونوں کو کیا یاد رکھنا؟ ایک تو ایسا یاد کیے ہوئے تھا کہ دشمنی نبھانے ہی تو دنیا میں آیا تھا، دوسرے کو یاد رکھنا تھا جس کا کام اصلاً دشمنی کرنا نہیں تھا بلکہ دشمن کے حربوں سے خود کو بچانا تھا، بس اتنا ہی کام تھا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور اب زمین میں تمہارے لیے ایک مستقر ہے اور کھانے بلسنے کا موقع ہے، إِلَىٰ حِينٍ، ایک مدت تک جاؤ، اور دنیا میں ایک مدت تک تمہیں رہنا ہے، اس کے بعد پھر تم مر جاؤ گے۔ اور دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھانے کی آزادی ہے، مگر ایک مدت تک، بس مرے فائدہ اٹھانے کا سلسلہ ختم۔ پابندیاں وہاں بھی ہوں گی، وہ پابندیاں ہم بعد میں بتائیں گے، فی الحال جاؤ۔ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، اللہ تعالیٰ نے کہا اب اسی زمین میں تم زندگی گزارو گے، اسی میں تمہیں موت آئے گی اور اسی مٹی کے حوالے ہوگے، اور پھر اسی مٹی سے تم کو نکالا جائے گا، تمہیں زندہ کیا جائے گا۔ یعنی اب دنیا ہی کل ہے تمہارے لیے، تاں کہ وہاں کا پورا وقت مکمل ہو جائے اور ہمارے یہاں آ جاؤ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی سے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے، کیا؟ جو سورہ طٰہٰ آیت نمبر 55 میں ہے، کھولیے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 55۔ اب کھولنا کیا ہے، سب کو یاد ہوگی۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، آپ لوگ مٹی دینے جاتے ہیں، پڑھتے ہیں نا، تب دیکھنے کی کیا ضرورت؟ یہ وہی کہنے کا مطلب اللہ تعالیٰ نے وہاں جو کہا تھا
تحیونا فیہا تحیونا و فیہا تموتون و منہا تخرجون، اسی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا کہ مٹی دو تو یہ کہو منہا خلقناکم و فیہا نعیدکم و منہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ تعالیٰ کے اس سبق کو یاد رکھا کرو کہ اس نے فرمایا ہے کہ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اور ہم ہی تم کو دوبارہ لوٹائیں گے بھی، اور تم اسی میں جاؤ گے اور اسی سے پھر نکالے بھی جاؤ گے۔ اب یہ بنی آدم آگے والے حصے میں بنی آدم اور بطور خاص قریش سے خطاب ہے اور ان کو تنبیہ کی گئی ہے۔ فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم ہم نے تمہارے اوپر لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، وریشن اور ریش اتارا ہے۔ ریش کے معنی؟ ریش کے معنی دیکھیں، ریش چڑیوں کے پروں کے لیے بھی آتا ہے، اور ریش زیب و زینت کے لباس کے لیے بھی آتا ہے، دونوں ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، اور ریش یعنی زیب و زینت کا سامان بھی دیا۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى لِبَاسٌ، اور تقوی کا لباس بھی ایک لباس ہے، یعنی یہ بھی دیا۔ ایک تو وہ لباس جس سے شرمگاہ ڈھک جائے، دوسرے وہ لباس جو زینت کا کام دے، تیسرے وہ لباس جو اندرون کو پردہ فراہم کرے، جس کو تقوی کا لباس کہتے ہیں، کیونکہ پہلے اندر سے احساس جاگتا ہے۔ جب لباس التقوی مضبوط و اسٹرانگ ہوتا ہے تو اسی لحاظ سے باہر کا لباس بھی سامنے آتا ہے، اور اگر اندر ہی تقوی کا لباس نہ ہو بلکہ فسق و فجور کا لباس ہو تو باہر بھی عریانیت اور ننگا پن سامنے آئے گا۔ اب ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ لباس تو اس کرتا پیجامہ ٹوپی کل کو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، اور بنڈی لباس میں آج آپ دیکھ رہے ہیں اس ماڈرن زمانے میں، آج کی دنیا میں بے لباسی عام ہو گئی ہے۔ اب تو وہ لباس پہنا جا رہا ہے جس سے جسم جھانکے، اور اس قدر شارٹ لباس پہنے جا رہے ہیں کہ شرمگاہ بھی نہیں چھپتی، وہ بھی نمایاں رہتی ہے، کھلی رہتی ہے، اوپر اور نیچے سے نظر آتی ہے۔ کیوں؟ لباس تقوی جب اترا تو نہ ریش باقی رہ گیا اور نہ عام لباس باقی رہ گیا، اس لیے لباس تقوی کی بڑی اہمیت ہے۔ فرمایا ذالک خیر، یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہیں سے ریش اور لباس جسم پر آئے گا، ورنہ کل اتر جائے گا۔ ابھی تک تو یورپ و امریکہ ہی میں یہ بیماری تھی، مگر ہندوستان میں بھی داخل ہو گئی ہے اور شہروں سے دیہاتوں میں بھی اتر آئی ہے۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ کی آیتوں میں سے ہے۔ کون؟ یہ آیت جو ابھی آپ پڑھ رہے ہیں، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر، یہ اللہ کی آیتوں میں سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی اور بھی آیات اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں کہ نہیں، تب نہ من آیات اللہ بنے گا، اتاری ہیں کہ نہیں؟ بولو، ارے دیکھ لو نا، نہیں یاد ہے تو کھولو سورہ بقرہ آیت نمبر 38۔
فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جاؤ نیچے تم سب، اب میرے پاس سے ہدایت آئے گی تمہارے پاس، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم۔ ان ہدایات میں سے یہ ہدایت ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ تو یہ کہنا کہ فمن تبعنی ایاتینکم منی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ ہدایت آئی ہے اس سے پہلے حضرت عیسیٰ کے پاس بھی یہ ہدایت آئی ہوگی، اس سے پہلے حضرت موسیٰ کے پاس بھی یہ ہدایت آئی ہوگی۔ جب آدم کے پاس آئی اور ہمارے پاس آئی تو بیچ والوں کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہوگا کیا؟ سب کو دیا ہوگا نا۔ اور دیکھیں خود اسی سورے میں آگے آیت نمبر 35 دیکھو، آیت نمبر 35 اسی سورے میں، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے بنی آدم، اگر تمہارے پاس تمہارے اندر ہی سے کچھ رسول آئیں جو تم پر میری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائیں تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کو سنجیدگی سے لو اور تقوی اختیار کرو۔ اگر تمہارے اندر کچھ خامی اور کمزوری ہے تو اصلاح کرو۔ جو تقوی اختیار کرے گا اور اصلاح کرے گا تو ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دیکھ رہے ہیں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس کے اصلی مخاطب اس وقت تھے قریش، تو یا معاشرہ قریشن کہنا چاہیے تھا، یا بنی آدم کیوں کہا گیا؟ مولی صاحب، یہ بنی آدم کا خطاب غیرت دلانے کے لیے ہے۔ اے آدم کے بیٹو، آدم کے اصول زندگی پر چلو، یہ بتانے کے لیے آدم کے بیٹو دیکھو کہ آدم نے کیا کیا۔ اولاً تو غلطی نہیں کی، اور جب غلطی ہو گئی تب کیا کیا؟ اور تم آدم کے بیٹے ہونے کے باوجود غلطیوں پہ غلطیاں کیے جا رہے ہو، اور میری طرف سے جو ہدایت نامہ لے کر کے آیا ہے تم اسے ریجیکٹ کر رہے ہو۔ گویا آدمی ہو کر کے بھی شیطان کے نظام کو یہاں دنیا میں نافذ کرنا چاہتے ہو، اپنے باپ کے دشمن کو پرموٹ کر رہے ہو۔ یہ غیرت دلانے کے لیے یا بنی آدم آیا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر آگے فرمایا کہ اے بنی آدم، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ اے بنی آدم، یہ بھی غیرت دلانے کے لیے ہے۔ اے بنی آدم، شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا کرنے نہ پائے۔ وہ شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا کرنے کی تمام تر کوششیں کرے گا، مگر وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہونے نہ پائے۔ جس طرح تمہارے باپ کو فتنے میں ڈال کر جنت سے نکلوا دیا تھا، جب تمہارے باپ کو نہیں چھوڑا تو تم کو کیا چھوڑے گا؟ ینزع عنہما لباسہما، وہ اتروا دیتا ہے ان دونوں سے ان کے لباس تاکہ ان کی شرمگاہوں کی نمائش کرا دے۔ اور آج کا یہ شیطان بھی تمہیں شیشے میں اتارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مقصد یہی ہے کہ تم بھی رسوا ہو جاؤ اور بے لباس ہو جاؤ، نہ تقوی کا لباس باقی رہ جائے، نہ ریش باقی رہ جائے، اور نہ عام لباس چڈی باقی رہ جائے۔ وہ تو چاہتا یہی ہے کہ تمہیں بے لباس کر دے اندر سے باہر تک، جس طرح تمہارے باپ کو اس نے بے لباس کیا تھا۔ کیا باپ کے ساتھ اس کی دشمنی سن اور جان لینے کے بعد بھی تم اس کے ہتھے چڑھو گے؟ یہاں بھی غیرت دلائی گئی ہے۔
آگے فرمایا کہ انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ تم کو دیکھتا ہے اور اس کا قبیلہ وہاں سے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ پاتے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ وہاں سے حملہ کرتا ہے اور ایسے راستے اختیار کرتا ہے کہ ان راستوں تک تمہاری رسائی تک نہیں ہوتی۔ کبھی وہ ترقی کے عنوان سے سامنے آتا ہے، کبھی جسم کی نمائش کے عنوان سے سامنے آتا ہے، اور کبھی صنف نازک کو ترقی دلانے اور ان کو پرموٹ کرنے کے عنوان سے آتا ہے۔ مختلف عناوین سے وہ سامنے آتا ہے، تم نہیں سمجھ پاتے کہ کہاں کہاں سے وہ حملہ آور ہو رہا ہے، مگر وہاں سے حملہ کرا دیتا ہے جہاں سے تم کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ وہ دماغ میں اتارتا ہے کہ تم تو بہت خوبصورت ہو، دنیا میں تم چاہو تو لوگوں کا مرکز توجہ بن سکتے ہو یا بن سکتی ہو۔ آخر اگر کور ہی چڑھانا ہے لحاف پہ تو اتنا خوبصورت لحاف بنوانے کی ضرورت کیا ہے؟ لحاف بنواتے ہیں نا، دکان پہ جاتے ہیں، بہت خوبصورت کپڑا دیکھنے میں رال ٹپک جائے خریدتے ہیں، اور اس پر کالا کالا کور چڑھا دیتے ہیں اوڑھنے کے لیے۔ شیطان سجھاتا یہ ہے کہ جب کور ہی چڑھانا تھا تو اتنا خوبصورت غلاف بنوانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور بڑی آسانی سے میں آتا کہ بات تو صحیح ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ہی اوڑھو اور ایک ہفتے پہ نہاؤ، دوسرے ہفتے کے بعد بدبو کرنے لگے لحافی۔ کتنا خوبصورت لہجہ ہے، یہ انداز ہے کہ اگر اس کو کور میں چھپانا ہی تھا تو اتنا خوبصورت سلوانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسے ہی خوبصورتوں کو، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں، ان کو پٹی پڑھاتا ہے کہ اگر تم کو کالے نقاب ہی میں رہنا ہے تو جیسے وہ ایری غیری نتھو خیری، ایسے ہی تم بھی، کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو تمہیں اپنا اتنا خوبصورت جسم دینے کی؟ اس کا تو تقاضا ہے کہ کچھ تو نمائش ہو، دوسروں میں تمہاری برتری ثابت ہو، لگے کہ تم بھی کچھ ہو۔ اس طرح دل و دماغ میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے وہ اور اس کا پورا قبیلہ۔ اے مولوی صاحب، اس کے قبیلے میں انسان و جنات سب شامل ہیں۔ فرمایا کہ وہ وہاں سے تاڑتا ہے جہاں سے تم اسے دیکھ نہیں پاتے، تمہاری سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ یہ بھی کوئی فتنہ ہے، حالانکہ وہ بہت بڑا فتنہ بن جاتا ہے۔ فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ ہم نے شیطانوں کو دوست بنا دیا ہے ان لوگوں کا جو ایمان لانا نہیں چاہتے۔ دیکھیے، جو ایمان لانا نہیں چاہتے ہیں ان پر شیطانوں کا زور زیادہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت بیان کی ہے، خود اللہ تعالیٰ ایسا کرتا نہیں، یعنی جو ایمان نہیں لانا چاہتا تو اس کو جھانسے میں لانے کے لیے شیطان کو مواقع بہت مل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے موقع فراہم کر دیتا ہے۔ اس جانب اشارہ ہے۔ یہی بات سورہ زخرف کھولی آیت نمبر 36 میں بھی ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 36، آیت مل گئی؟ وَمَنْ يَعِشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ ہے؟ یعشو، اچھا، وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جی، وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، بات تو صحیح ہے، من آیا ہے نا، جو رحمان سے کٹ کر زندگی گزارتا ہے تو گویا وہ شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ ہم شیطان کو اس پر غلبہ اور قوت دے دیتے ہیں اور وہ اس کا دوست اور ساتھی بن کر اس کے ساتھ ساتھ چلتا اور اس کو گمراہ کرتا رہتا ہے۔ تو اگر یہ چاہتے ہو کہ شیطان کے فتنے سے بچے رہو تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے
کہ پھر رحمان کی ہدایات کو سامنے رکھو، شیطان کے فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ اور اگر ہدایات رحمانی کو نظر انداز کیا تو دغدغہ شیطانی سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ اب اس سلسلے میں اگر کوئی سوال کسی کو کرنا ہو تو نہیں کوئی؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔